کا مسئلہ ہے وہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ وہ نازک مسئلہ کیا ہے؟ اگر کسی نے حضرت ابوبکر سے افضل کسی اور کو قرار دیا یا حضرت عمر فاروق سے افضل کسی اور کو حضرت ابوبکر کے علاوہ جو غیر نبی ہیں، یہ بات غیر نبی کے لیے ہو رہی ہے، نبی تو نبی ہیں، غیر نبی ہیں، نبی علیہ السلام کے بعد سب سے افضل کون؟ ابوبکر صدیق، اس کے بعد کون؟ عمر فاروق۔ اگر یہ ترتیب کسی نے الٹ دی تب بھی گناہ کبیرہ ہے۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیہ ونؤمن به ونتوب الیہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد۔ برادران اسلام، گزشتہ مجلس کے اقتباسات یہ ہیں، کیونکہ یہ مجلس جو ہے اس میں سلسلہ وار باتیں بتائی جا رہی ہیں، اس لیے گزشتہ مجلس کا خلاصہ سنا رہے ہیں، 1-2 منٹ میں اس کو یاد رکھ لیں تاکہ ہم وقت یاد ہو جائے کہ گزشتہ کیا بات سے۔ نمبر 1، گزشتہ مجلس کی بات، شرک سے بچنا، اور یہ شرک زبان سے بھی ہوتا ہے، بدن اور عمل سے بھی ہوتا ہے، مال سے بھی ہوتا ہے۔ زبان سے بھی ہوتا ہے جب کہا جائے کہ غیر اللہ بھی اللہ جیسا ہے، یہ سمجھا دیا گیا تفصیل سے گزشتہ مجلس میں، اس لیے دوبارہ نہیں سمجھا رہے۔ اس کے ساتھ قسمیں بتائی گئی تھی، امید ہے یاد ہوں گے، پھر دوبارہ دوہرا رہے ہیں۔ ذات میں اللہ کے جیسا اللہ کسی کو کہنا، صفات میں اللہ کے جیسا باکمال کسی کو کہنا، خالق فعل ہونے میں اللہ کے جیسا کسی اور کو بھی قادر اور مختار جاننا اور کہنا کہ ان سے بھی ہوتا ہے وہ کام جو اللہ سے ہوتا ہے، یہ سب کیا ہیں؟ زبان سے ہونے والے گناہ کبیرہ ہیں۔ اسی طرح آثار میں مؤثر حقیقی اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو سمجھنا، ایک ہوتا ہے مؤثر عارضی، ایک ہوتا ہے مؤثر حقیقی۔ مؤثر عارضی کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ نے بعض چیزوں میں بعض اثر رکھ دیا، مثلا آگ میں جلانے کا اثر ہے، دوا میں شفا پہنچانے کا اثر ہے، لیکن کبھی کبھی یہی آگ نافع بھی ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی وہی دوا جو فائدے کے لیے کھائی گئی نقصان کا سبب ہو جاتی ہے۔ تو پھر اب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ حقیقتاً نہیں ہے، مجازاً ہے۔ حقیقتاً کیا ہے؟ اللہ جس کو چاہتے ہیں نفع پہنچا دیتے ہیں، اللہ جس کو چاہتے ہیں نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، ایک آدمی گولی کھا رہا ہے اس نیت سے کہ میرا بخار اتر جائے، عام طور پر کروسین گولی لے لیتے ہیں، لیکن کسی کو ریئیکشن ہو گیا، فائدہ ہوا تو نقصان ہوا، اب اس میں اثر کون ڈالے؟ اللہ نا، اس کو کہتے ہیں مؤثر کون؟ اللہ تعالیٰ مؤثر حقیقی۔ اور یہ جو کائنات ہے یہ سب اللہ کے اسماء کا مظہر ہے، ساری کائنات اللہ کے اسماء کا مظہر ہے، اس میں جو چیز بھی نظر آ رہی ہے وہ اللہ کے دینے سے ہے، جو نفع اور نقصان پوشیدہ مضمر ہیں وہ اللہ کے عطا سے ہیں۔ تو اس کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرنا زبان سے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح اللہ کے حکم کے برابر غیر اللہ کے حکم کو قرار دینا، یہ بھی گناہ کبیرہ۔ عبادت میں اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی مستحق عبادت سے یہ بولے تو یہ گناہ کبیرہ۔ استعانت میں غیر اللہ بھی مدد کرتا ہے، کر سکتا ہے، حقیقتاً اللہ، مجازاً یہ ایک دوسرے کی نسبتیں ہیں، بحیثیت رب اللہ ہی ہے جو کر سکتا ہے، رب ہونے کی حیثیت سے جو اللہ کر سکتے ہیں وہ دوسرے
رب مخلوق رب تھوڑی ہوتی ہے، میں آپ کی مدد کر رہا ہوں تو میں آپ کا رب تھوڑی ہو گیا، آپ میری مدد کر رہے ہیں تو آپ میرے رب تھوڑی ہو گئے۔ تو مجازاً ربوبیت الگ چیز ہے، حقیقتاً اور اصالتاً ربوبیت الگ چیز ہے۔ اللہ ہی کے لیے اصالتاً ہے، اس لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ ہے توحید کی 7 قسمیں یا شرک کی 7 قسمیں۔ اس کی کسی بھی قسم میں گڑبڑ کرے تو گناہ کبیرہ۔ تو لفظ ایک ہے، گناہ 7۔ شرک ایک لفظ ہے زبان سے نکلنے والا، ذات میں نکلا تو الگ گناہ، صفات میں نکلا تو الگ گناہ، افعال میں نکلا تو الگ گناہ، آثار میں نکلا تو الگ گناہ، اسماء میں نکلا تو الگ گناہ، احکام میں نکلا تو الگ گناہ، عبادات میں نکلا تو الگ گناہ، اور اسی طرح استعانت میں نکلا تو الگ گناہ۔ 7 کیا بول کے 8 ہو گئی شاید، ہے نا؟ تو اس شرک والے کلمے سے، جملے سے بچنا۔ نیمو صاحب وہ ہم لوگ آپ بولتے نہیں، آپ نہیں بولتے، مگر آپ کی توحید خراب کرنے کے لیے قوم پہلے سے تیار بیٹھی ہے۔ ایسی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ ایڈورٹائز ہے، سب کیا سمجھتے ہیں؟ نارمل چیزیں بھی اچھی ہے، دیکھ لینا چاہیے، ہے نا؟ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ کون سی چیز کیسی ہے معلوم ہوتا۔ اپن یہ بولتے ہیں، ہم یہ بولتے ہیں دیکھنا ہی نہیں، وہ اسکرین بند کر دینا۔ کیوں؟ مثال کے طور پر ایک لائف بوائے صابن ہے، اس کے ایڈورٹائز میں ایک جملہ بولا جاتا ہے، وہ جملہ کیا ہے؟ تندرستی کی رکشا کرتا ہے لائف بوائے، نخل کفر کفر نباشا۔ آدمی مومن باقی رہا، تندرستی کون دیتا ہے اور تندرستی کی حفاظت کون کرتا ہے؟ قوم سمجھ رہی ہے کہ اس سے ان کی توحید پسلے گی، یہ ہمارے ہو جائیں گے۔ ہم اتنے جاہل ہیں کہ ہم سمجھ نہیں رہے ہیں اس کی نزاکتیں کیا ہیں۔ تو بچنا ہی جملوں سے۔ یہ کام ملے گا رضانہ تلمس طے کرے، بزرگوں کے سامنے بیٹھے، تو یہ چیزیں معلوم ہوگی کہ باریک باریک باتیں کیا ہوتی ہیں۔ پھر میں نے گزشتہ مجلس میں جو بات سنائی تھی وہ ہے کفر کی ہر قسم سے بچنا، کہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ کفر قولی بھی ہے، کفر عملی بھی۔ کفر قولی کیا ہے؟ اس کی 4 قسمیں بڑی بتائی ہیں میں نے۔ 4 بڑی قسمیں کیا ہیں؟ اس کی بہت سی ضمنیات ہوتی ہیں، 4 بڑی قسمیں بتائی۔ 4 بڑی قسموں میں سے ایک قسم کو انکار فرعونی کہتے ہیں۔ کفر فرعونی، فرعون کا جیسا انکار تھا، زبان سے بھی نہیں مانتے، دل سے بھی نہیں مانتے۔ ایک قسم وہ ہے جس میں نمرودی کفر کہا گیا تھا۔ اس نے کہا تھا نا نعم الرب رب ابراہیم، تو دل سے تو مانا نا، مگر زبان سے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ یہ دوسری قسم کہلاتی۔ اور تیسری قسم کیا ہے؟ عناد کی وجہ سے نہ مانے، جیسے توریت میں پڑھے ہوئے ہیں محمد برحق نبی ہیں، ان کی نشانیاں یہ ہیں۔ انجیل میں پڑھے ہوئے ہیں محمد ایک نبی ہیں، احمد ان کا نام ہے، حضرت عیسیٰ نے کہہ دیا، لیکن ہماری قوم میں سے نہیں ہے، اس وقت نہیں مانتے، تو عناد ہوا نا، یہ دشمنی ہوئی۔ ایک قسم یہ ہے کہ ایک آدمی یہ کہے کہ میں تم کو مانتا ہوں، تم سچے ہیں اور تم اچھے ہیں، دل بھی مطمئن ہے، زبان سے بھی بول رہا، لیکن ان کا کلمہ نہیں پڑھ رہا، جیسے ابو طالب، ہے نا؟ ایک وہ ہوتے ہیں جن کے دل میں تو ایمان ہوتا ہے، مانتے ہیں کہ یہ سچے ہیں، لیکن زبان سے انکار ہوتا ہے، اعتقاداً ان کو منافق کہتے ہیں۔ اور ایک وہ ہوتے ہیں کہ ظاہراً تو آپ کے سامنے اعمال اچھے کرتے ہیں، لیکن دل میں قبولیت نہیں رہتی۔ اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، تم ابھی پورے مسلمان نہیں ہوئے، خالی سرنڈر ہو گئے اسلام کے سامنے، باقی دل میں تمہارے ابھی ایمان کا کمال نہیں پہنچا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ منافقت عملی، اعتقادی نہیں، عملی۔ اور جب یہی زبان سے بولتا ہے تو یہ گناہ کہلاتا ہے، گناہ کبیرہ، دل میں ہو، عمل میں ہو، زبان میں ہو۔ زبان سے بولے گا، ایسا کرنا ضروری نہیں ہے، شریعت کی بہت سی باتوں میں ایسا بولتے کہ نہیں بولتے لوگ،
جو ضروریات دین میں سے ہے، یہ جملہ میں نے بتایا تھا، جو ضروریات دین میں سے ہے، اس ضروریات دین والی بات کو دل سے نہ مانے تب بھی گناہ گار، اور زبان سے بھی کہے کہ اس کی کوئی اتنی ضرورت نہیں ہے تو ختم ہو گیا سمجھو کاموں سے، وہ گناہ گار ہے۔ تو گناہ کبیرہ کی کفر دوسری قسم، اور اس کی کچھ یہ جزیات ہیں۔ گناہ کبیرہ کی ایک تیسری قسم گزشتہ مجلس میں سنائی گئی، کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت سے منتروں کا پڑھنا، ایسے منتر جس میں شرکیہ کلمات ہوں، ایسے منتر جس میں شرکیہ اور کفریہ کلمات ہوں، ایسے منتروں کا زبان سے کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت سے پڑھنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اس کو سحر بولتے ہیں، جادوگری بولتے ہیں۔ مسلمان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ورنہ اسلام سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ 7 موبقات، 7 بڑے گناہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنائے، اس میں شرک کے بعد جو گناہ گنایا ہے وہ یہی ہے، جادوگری۔ اس کے بعد ہم نے چوتھی قسم بتائی تھی گناہ کبیرہ کی کہ یہ جھوٹ ہے، جھوٹ گناہ کبیرہ ہے۔ اب پھر جھوٹ کی بہت سی قسمیں ہیں، تفصیلاً 15-16 قسمیں بن جاتی ہیں۔ مثلا اللہ پر کوئی جھوٹ بولے، یعنی اللہ نے ویسا نہیں کہا، اللہ نے کہا کہہ دینا۔ نبی پر کوئی جھوٹ بولے کہ نبی نے نہیں فرمایا، یوں کہے کہ قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی پر جھوٹ ہو گیا۔ وحی نہیں آئی، یہ کہہ رہا کہ میرے پاس وحی آئی، تو یہ وحی پر جھوٹ ہے۔ اسی طرح اللہ نے قرآن مجید کی ایک مراد رکھی ہے، مفسرین کا اس پر اجماع ہے، اپنی مراد عمدن وہاں لگا کے بول رہا ہے کہ نہیں یہ مراد اللہ کی ہے، اس کو جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ ہے یہ، تم مراد اللہ کی طرف غلط منسوخ کر رہے ہو۔ ہاں تفسیر میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اس کا ایک حکم ہے، بتایا تھا بدون العمد اگر کسی مفسر سے ایسا کلمہ صادر ہو گیا کہ تحقیق کے بعد بھی وہ خطا کر گیا، تب بھی اس کو ایک نیکی مل گئی، اگر ثواب تک پہنچ گیا تو دوہری نیکی مل گئی، یہ اس میں داخل نہیں ہے۔ عمدن جو جھوٹ بولے، مراد الہی ہے بول کر جو مراد الہی نہ ہو اسے بتائے، تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح سنی ہوئی بات کو سنا دینا، ہم اس کو بہت معمولی سمجھتے ہیں، لیکن آج انشاءاللہ تھوڑا اس کو کھولیں گے کیونکہ دوسرے موضوع کے ذہن میں آ رہا ہے۔ کسی سے ہم نے کوئی بات سن لی، یہ جاننے کی کوشش نہیں کہ اچھی ہے کہ بری ہے، سچی ہے کہ نہیں۔ جتنے میڈیا والے ہیں نا پورے اسی میں پڑھنے والے ہیں، انہیں بول دیا نشر کر دی، انہیں بول دیا نشر کر دی، یہ سب جھوٹ بکتے ہیں اور اسلام کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں، ان کی کاوشیں اللہ رائے گاں کرے گا۔ لیکن ایک قسم یہ ہے کہ سنی ہوئی بات کو آگے پہنچا دینا، اصطلاح قرآن میں اس کو افکن کہتے ہیں، افکن مبین، یہ کھلا ہوا جھوٹ ہے کہ تم پھیلا رہے ہو، تمہیں اس میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ وہ کیا مسئلہ تھا آ جائے گا وہ دوسرے عنوان کے تحت میں۔ ایک اور ہے، ہم بات کر رہے ہیں، بات کرتے کرتے جھوٹ بول دے رہے ہیں، ایسا ہوتا نا گفتگو کے درمیان، کچھ اور بات ہے حقیقت کے خلاف بولنے کو جھوٹ بولتے ہیں، ہم صرف اس کو جھوٹ سمجھتے ہیں، باقی ان قسموں کو جھوٹ سمجھتے بھی نہیں ہیں، بچنا چاہیے اس سے۔ ایک قسم یہ ہے کہ ہم تجارت کر رہے ہیں تو جھوٹ بول رہے ہیں، خراب مال کو اچھا، اچھے کو خراب، یہ بھی جھوٹ ہے، نہیں بولنا چاہیے۔ کہیں گواہی دینا پڑ رہا ہے تو گواہی جھوٹی دے رہے ہیں، یہ بھی جھوٹ ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ بعض لوگ قسمیں کھاتے ہیں، واللہ باللہ، بات بات میں قسم کھاتے ہیں، تو یہ جھوٹی قسم ہے، اور جھوٹی قسمیں نہیں کھانا چاہیے، اور یہ گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ تم نے اللہ کے نام کو اتنا ہلکا لے لیا کہ اپنی باتوں میں، وہ بھی جھوٹ باتوں میں، اللہ کا نام لے کر قسم اٹھا رہے ہو، بہت بڑا گناہ ہے یہ بتایا جاتا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مرجھائے ہوئے دلوں کو مسکراہٹ دینے کے لیے کچھ لوگ ہنساتے ہیں، لافٹر شوز اس کو کہتے ہیں، ہنسی مذاق، اور اس کو گناہ نہیں سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ حدیث شریف میں ہے کہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے اگر کوئی آدمی جھوٹ کا سہارا لیتا ہے
تب بھی وہ گناہ کبیرہ ہے. ہنسانا فرض نہیں تھا، جھوٹ سے بچنا فرض تھا، تم نے الٹ کر دیا، گناہ کبیرہ ہو گیا. کسی کو ہنسانے کے لیے جائز بات بولو، سچ بات بولو، بول کر ہنساؤ، لیکن جھوٹ بول کے ہنسانے کی کیا ضرورت ہے صاحب؟ ہنسانے کے لیے جھوٹ نہیں بول سکتے. اسی طرح بعض مرد اور عورتیں اپنے بچوں کو بہلانے کے لیے جھوٹ بولتی ہیں. مرد اور عورتیں بچوں کو بہلانے کے لیے جھوٹ بول دیتی ہیں، اور کرنا تھوڑے سے بچہ ہے، انہیں منگتا تھوڑا اس پھر اب بول کے خاموش بٹھا دو، دینے کا ارادہ نہیں، جھوٹ ہے اور گناہ کبیرہ ہے، بڑے گناہوں میں سے. اسی طرح بہت سے لوگ بدگمانیاں کرتے ہیں. بدگمانی کرنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بہت سے گمان گناہ ہیں. ان بعض الظن اسم، یہ قرآن مجید میں ہے. اجتنبوا الظنون فإن الظن اکذب الحدیث او کما قیل. بہت گمان کرنے سے رکو، اس لیے کہ بہت سے گمان ایسے ہیں، بہت بڑی جھوٹ ہے وہ. بدگمانیوں سے نفع کچھ نہیں ہوتا، نقصان ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ایک مومن کی برائی دل میں آتی ہے. آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، سامنے بیٹھو کلیئر کر لو، سمپل ہے. بدگمان ہونے سے، خود سے سوچ لینے سے، خود سے سوچ لینا بدگمانی، کسی کے بارے میں غلط رائے قائم کر لینا، یہ بدگمانی کہلاتا ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ گناہ کبیرہ ہے. یہ ہوا گزشتہ مجلس کا سبق. 4 باتیں بتائی گئی اس کی تفصیلات کے ساتھ: شرک، کفر، سحر و ساحری، اسی طرح جھوٹ، یہ گناہ کبیرہ ہے. گزشتہ مجلس کے یہ اجزاء. آج کی مجلس میں بھی ارادہ یہ تھا کہ 4 باتیں آپ کو سناؤں. 4 ہو گئے تو جلدی مضمون مکمل ہو جاتا. اور یہ کون سے گناہ ہیں؟ یہ وہ گناہ ہیں جس کا تعلق صرف اس سے ہے. میں جتنے گناہ گنا رہا ہوں نا، اس کا تعلق کس سے ہے؟ صرف اس سے. ابھی میں باہر گیا ہی نہیں دوسری جگہ، اور جاؤں گا بھی نہیں جب تک پورا نہیں ہو جائے گا، کیونکہ آپ کو تفصیل سنانی ہے. صرف زبان سے متعلقہ گناہ جب تک مکمل نہیں ہوئے، دوسرا کوئی تذکرہ ہی نہیں. اس زبان کے بارے میں اتنا کہا ہے کہنے والوں نے: جرمہ صغیر و جرمہ کبیر. چھوٹا گوشت کا لوتھڑا ہے، لیکن اس کے جرائم بہت بڑے ہیں. کتنے بڑے ہیں؟ اب یہ اتنے بڑے بڑے ہیں. کبھی شرک میں مبتلا کر دیتی ہے، کبھی کفر میں مبتلا کر دیتی ہے، کبھی اللہ پر جھوٹ بول دیا تب بھی پھر دامن ایمان سے نکل گیا، کبھی نبی پر جھوٹ بول دیا تو اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا، کبھی ساحری میں پڑ گیا تو شیطان کی پرستش میں پڑ گیا، ایمان سے نکل گیا. ایک زبان ہے ایمان سے نکالنے کے لیے اتنے کام کروا دیتی، صرف اتنے کام. زبان ہے خالی، صرف اتنے کام اس سے ہوتے ہیں. اس لیے کہا جرمہ صغیر جرمہ کبیر. شاید اسی لیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: احفظ لسانک، تم اپنی زبانوں کی حفاظت کرو. اگر آپ زبان کی حفاظت نہیں کرو گے تو خطرے میں پڑو گے. پتہ نہیں کس لمحے کون سی بات ہماری زبان سے نکلے اور کون سا جملہ ہمیں کہاں لے جائے. عروج سے نزول پر، بلندی سے پستی کی طرف، اونچائی سے نیچے کی طرف، کس جملے سے آدمی آ جاتا ہے نہیں پتہ چلتا. بھائی موٹی موٹی بات پوچھتا ہوں، اسی میں ایک جملہ بتا دیتا ہوں کہ یہ گناہ کبیرہ ہے. ٹھیک ہے؟ اماں بابا کے ساتھ کیسا رہنا؟ اماں بابا کے ساتھ کیسا رہنا سب کو معلوم ہے نا. حق تعالی جل جلالہ عما نوالہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. یہ الگ موضوع ہے، پھر کسی موقع پر عرض کروں گا. اس وقت میرے موضوع سے متعلقہ جو ٹکڑا ہے صرف اس کا شارٹ حصہ لوں گا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ. یہاں ہے زبان
فلا تقل لهما اف. اس کو میں سمجھانے کے لیے جو ترجمہ کرتا ہوں، زبان جب تارخ سے لگتی ہے نا اور ناک بند ہو کر کھلتی ہے تو ایک جملہ نکلتا ہے. زبان تارخ سے لگتی ہے، ناک بند ہوتی ہے تو بچی ہوئی سانس جب باہر آتی ہے تو ایک جملہ نکلتا ہے. ہو رہا نہیں ہو رہا؟ کر کے دیکھ، ایک معلوم سب کر کے دیکھ لے رہے. ایسا ہوتا ہے. اپنے ماں باپ کی کسی بات پر کہنا بھی، کیونکہ زبان روک کر کہا ہے نا، تو یوں سمجھو کہ یہ گناہ کبیرہ ہے. اماں بولی بیٹے ذرا پانی لا دے، اتنے میں گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جاتا ہے. بابا بولے بیٹے ذرا سودا لا لے، اتنا ہی جملہ گناہ کبیرہ کا مرتکب بنا دیتا. کچھ بولا نہیں، صرف زبان چپکا دی اس نے، ختم ہو گیا گناہ کبیرہ. ذرا اندازہ کرو کہ ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا کیا کر رکھا ہوگا. ہمارے کوئی بھی نہیں ملے گی، دوسرے بیٹے بیٹیاں نہیں ہیں، میری جان کھاتے رہتے. اتنا بولے تو انہیں کہاں پہنچ جائیں گا؟ پستی میں. جب اوہ نہیں بول سکتے تو اتنا بولے گا تو کہاں جائیں گا؟ پستی میں. بھائی اپنے ماں باپ کا احترام کرو، آپ کو پسند آئے تب بھی کرو، آپ کو پسند نہ آئے تب بھی کرو، اگر وہ کافر ہیں تب بھی کرو. کافر بھی ہے تو ماں باپ کو اوہ نہیں بول سکتے. صرف ایک مسئلے میں اللہ نے اجازت دی ہے، ان کی مخالفت کر سکتے ہو. وہ کیا؟ وہ یہ کہ اگر تم کو وہ شرک کی دعوت دیں، فلا تطعهما، ان کی اس معاملے میں پیروی چھوڑ کر، وصاحبهما فی الدنیا معروفا، شرک کی دعوت کو چھوڑ کر ان کی باقی دنیاوی زندگی میں ان کی ہر اطاعت کی جائے. اتنا بڑا درجہ. بات کرنا ہے ماں باپ سے، کیسے کرو گے؟ لب و لہجہ کیسا ہوگا؟ زبان ان کے سامنے کیسے کھولو گے؟ قرآن کہتا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. زبان نرم ہونا چاہیے. پہلوانی وہ مت دکھاؤ، تمہاری پہلوانی کا وہ محل نہیں ہے، وہ تمہارے ماں باپ ہیں. بات کرنا ہو تو نرمی سے کرو، محبت سے کرو، محبت سے کرو. کیا کبھی اپنی محبوبہ کا فون آئے یا اپنی بیوی کا فون آئے تو اسی طرح بات کرتے ہو جس طرح تم ماں کے ساتھ کر رہے ہو؟ اپنا جائزہ لینا، کسی دوسرے کی طرف جھانکنا نہیں ہے. اب ہمیں جس سے محبت ہے، دوست سے بھی محبت ہو سکتی ہے، استاد سے بھی محبت ہو سکتی ہے، پڑوسی سے بھی محبت ہو سکتی ہے. محبت کی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن ذرا تصور کرو کہ جس سے ہم کو محبت ہے اس کا فون آئے تو ہمارا لب و لہجہ کیا ہوتا ہے، ہمارا انداز گفتگو کیا ہوتا ہے، ہمارا بات کرنے کا مزاج اور نظام کیا ہوتا ہے. اور وہی اگر ماں باپ سے بات کر رہے ہیں تو ہمارا مزاج کیا ہوتا ہے. اگر اس محبت والی گفتگو جس کو چاہتے ہیں اس سے گفتگو والے انداز سے زیادہ محبت نہ دی تو یہ زبان کا گناہ ہے. زبان سے ان کو راحت پہنچانا یہ حقوق میں سے ہے. اولاد کے حقوق میں سے کہ ماں باپ کو راحت پہنچائے. کبھی بات کے ذریعے سے راحت پہنچانا پڑتا ہے، کبھی مال دے کے راضی کرنا پڑتا ہے، کبھی خدمت کر کے خوش کرنا پڑتا ہے. ہر اعتبار سے ماں باپ کی خدمت واجب و لازم ہے. میرا جو مسئلہ ہے موضوع کا وہ یہ ہے، کیا ماں باپ کے سامنے لب کشائی کر سکتے ہیں، گستاخی سے زبان دراز کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں کر سکتے تو یہ کیا ہو گیا؟ گناہ ہے کبیرہ. بچنا پڑے گا کہ نہیں پڑیں گے؟ بچیں گے انشاءاللہ. اب بہت سے لوگ بولیں گے کیا مول صاحب تم بھی آ جائے، 50 سال پہلے آنا تھا، ہمارے ماں باپ تو اتر گئے نا نیچے. ان کے لیے آپشن دے دیتا ہوں دوسرا سمپل. سیکنڈ آپشن کیا ہے؟ اگر کسی کے ماں باپ پردہ کر گئے ہوں اور زندگی میں جیسے ان کی خدمت کرنا حق تھا نہیں کرے، جیسے ان سے گفتگو کرنا تھا نہیں کرے، نہیں معلوم تھا، تو نہیں معلوم پر اللہ بھی معاف کر دیتے ہیں. یہ کام کرو کہ اب ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو.
آسان کام ہے۔ اب ان کے لیے مغفرت کی دعا کر دو، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ درگزر فرما دے۔ لیکن ابھی بھی مغفرت کی دعا بھی نہیں کرے تو پھر اللہ ہی جانے کہ ہمارا کیا حشر و مقام ہوگا۔ اگر ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ زیادتی کی تو وہی انجام ہمیں ہماری اولاد سے دیکھنا بھی پڑ سکتا ہے۔ یہ مشاہدہ ہے اور یہ تجربہ ہے کہ جیسا کرو گے ویسا کرو گے، جو بڑوں کے ساتھ کیا ہے وہ تمہارے ساتھ وہ کر رہے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اس کے ضمن میں ایک جملہ نکال رہا ہوں، ماں باپ کے ساتھ بد کلامی گناہ کبیرہ ہے، یہ الگ گناہ ہے۔ تو وہ ماں جو ہماری حصی ماں ہے اس کے بارے میں لب کشائی گناہ کبیرہ ہے، تو وہ ماں جو ہماری روحانی ماں ہے اس کے بارے میں لب کشائی کرو گے تو انجام کیا ہوگا؟ یہ تو ہمارا جسم سنوارتی ہے، ان سے تو ہماری روح سنورتی ہے۔ یہ تو ہماری مادیت استوار کرتے ہیں، وہ ہماری روحانیت استوار کرتے ہیں۔ ارے موسیٰ ہماری ایک ہی اماں ہے، دوسری کوئی اماں نہیں۔ آپ کو یاد نہیں ہے، تھوڑا توجہ دلاؤں تو پتہ چل جائے گا۔ وَأَزْوَاجُهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ نبی کی بیویاں ایمان والوں تمہاری مائیں ہیں۔ اندازہ کر رہے ہیں وہ غلطی کا؟ اگر ہم ہماری حصی ماں سے گستاخانہ بات نہیں کر سکتے تو اپنی روحانی ماں کو کیسے تکلیف دے سکتے ہیں؟ اگر نہیں صاحب ہم لوگ تو نہیں دیتے تو ان کے بارے میں کوئی غلط بولا تو سننا اور خاموش ہو جانا بھی گناہ ہے۔ بہت سے ایسے منہ ہیں جو محرم الحرام میں کھل جاتے ہیں، چونکہ محرم کی پہلی تاریخ ہے تو اس لیے میں نے اس کو موضوع بنایا ہے۔ بہت سے منہ ہیں، ہم نام نہیں لیتے کسی کا، مگر آپ کو متنبہ کرتے ہیں کہ اس کام میں نہیں پڑنا۔ میرا کام آپ کی رہبری اور رہنمائی ہے، اختلاف پیدا کرنا نہیں۔ کون بولتا ہے اس سے مطلب نہیں۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بد کلامی کرتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا مشرب یہ ہے کہ ہم ان کے منہ پہ بولتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ تمہاری جتنی باتیں ہیں وہ لوگوں کو دھوکہ دینے کی، تم سچے ہو کہ قرآن سچا ہے۔ سیدھی بات ہے نا؟ جو لوگ غلط باتیں باور کراتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، قصے اور کہانیاں ہیں۔ میرے پاس اللہ کا کلام ہے۔ آؤ قرآن مجید میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فجلدوهم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا۔ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں ان کے ذمے ہیں 4 عینی شاہدین کا پیش کرنا۔ یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے۔ یہ قرآن کس کے بارے میں بول رہا ہے معلوم ہے؟ میری بہن کے بارے میں قرآن اترا ہے، آپ کی بہن کے بارے میں قرآن اترا ہے، میری بیٹی کے بارے میں قرآن اترا ہے، آپ کی بیٹی کے بارے میں قرآن اترا ہے، میری بیوی کے بارے میں قرآن اترا ہے، آپ کی بیوی کے بارے میں قرآن اترا ہے، میری ماں کے بارے میں قرآن اترا ہے، آپ کی ماں کے بارے میں قرآن اترا ہے۔ جو ایمان والی عورت ہے اگر کوئی شخص اس ایمان والی عورت پر غلط بات کی تہمت لگاتا ہے تو اس کو چاہیے 4 گواہ پیش کرے، بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِن لَمْ يَأْتُوا، اور اگر تم نہیں لاؤ گے فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ۔ یہ جب یہ بات پیش آئی تھی تو بہت سے لوگوں نے سنی ہوئی بات کو پھیلا دیا تھا۔ حضرت عائشہ پر تہمت لگی تھی، قرآن نے اس کی مذمت بیان فرمائی اور یوں فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم، اس لیے کہ اللہ علام الغیوب ہیں، دلوں کے حال کو جانتے ہیں۔
وہ کیا کیفیت ہوگی جب کسی عورت پر تہمت لگائی جائے۔ بھئی مثال دیتا ہوں، کوئی تم کو یہ بولا تو بدکار ہے، اچھا لگے گا؟ تو بد کردار ہے، اچھا لگے گا؟ میرا ضمیر یہ جملہ برداشت نہیں کر سکتا، آپ کا ضمیر یہ جملے کا تحمل نہیں کر سکتا۔ ہم یہ کہتے ہیں دماغ خراب ہو گیا، کس کو بول رہے ہیں؟ اپنے بارے میں ہم اتنے زیرک ہیں کہ ہم کسی کی تہمت گوارا نہیں کرتے۔ جب مرد اپنے پر نہیں کر سکتا ہے تو عورت کیسے کرے گی؟ وہ تو اور زیادہ نازک ہے نا، وہ تو پردے میں رہنے والی ہے نا، وہ تو حجاب کے اندر رہنے والی ہے نا، وہ تو گھر میں مقید اور محدود رہنے والی ہے نا۔ وہ کبھی باپ کی تربیت میں ہے، وہ کبھی بھائی کی نگرانی میں ہے، وہ کبھی شوہر کے سرپرستی میں ہے، کبھی وہ بیٹے کو محرم کی حیثیت سے اپنے ساتھ لے کے سفر کرتی ہے، تنہا نہیں جایا کرتی، جاہلیت کی عورتوں کی طرح بے محابہ باہر نہیں نکلا کرتی۔ اتنا بند رہنے کے باوجود اگر عورت پر الزام لگے گا تو اس کا دل بیٹھے گا کہ نہیں بیٹھے گا؟ سب سے پاکیزہ ہستیوں میں سے جس کی پاکیزگی کی شہادت قرآن دیتا ہے، وہ ذات گرامی یوں کہتی ہے کہ ایک مرتبہ ہم سفر پر تھے غزوہ بنی مصطلق میں۔ اس اثنا میں یہ ہوا کہ واپسی میں ہار گم ہو گیا۔ حضرت عائشہ ہار ڈھونڈنے کے لیے چلی گئی، واپس آنے تک سارا قافلہ چلے گیا۔ پیچھے پیچھے ایک صحابی آ رہے تھے جو سامان کے نگران تھے، کچھ چھوٹا کچھ گرا تو اٹھا کر لاتے تھے۔ میں مختصر کر کے سنا رہا ہوں۔ تو منافقین میں سے عبداللہ ابن ابی نے یہ الزام لگایا کہ نعوذ باللہ دونوں تنہا تھے، پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا۔ سمجھ میں آ گیا؟ چونکہ ام المؤمنین کا مسئلہ ہے، اس سے زیادہ نیچے جا کے کوئی آدمی بات کر ہی نہیں سکتا۔ بے ادبی کا اندیشہ ہے، گستاخی کا اندیشہ ہے، بہت محتاط لفظوں میں جتنا واقعہ سنا سکتے ہیں وہ یہ ہے۔ حضرت عائشہ پر تہمت لگی، ان کو پتہ ہی نہیں۔ حضرت سید عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی کہ آپ تنہا ہو گئے، الگ ہو گئے۔ مطلب یہ کہ گھر میں تھے، سفر سے آنے کی وجہ سے طبیعت خراب ہو گئی، گھر جا رہے ہیں، خیریت پوچھ رہے ہیں، باہر آ جا رہے ہیں، بیٹھ رہے نہیں۔ عورت جو شوہر کو چاہنے والی ہے، اس کا شوہر اگر تھوڑی سی رغبت کی بات نہ کرے، ساتھ نہ بیٹھے تو تکلیف ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ وہ تو پوری امت کی ماں ہے، انہیں تو امام الانبیاء جیسا شوہر ملا ہے، اب ان کو حضور کی یہ دوری کیسے برداشت ہو سکتی تھی؟ بیماری میں بیماری اور بڑھ گئی کہ حضور کی یہ بے اعتنائی کی وجہ کیا ہے؟ اب یہاں پہلے زمانے میں ایسے تارک خانے بنے ہوئے نہیں تھے، گھروں میں باہر جانا پڑتا تھا۔ صبح سویرے سورج نکلنے سے پہلے، اذان فجر سے پہلے خواتین فارغ ہو گئی آتی تھی، تو قضائے حاجت کے لیے گئی تو ام مصطح پھسل کے گری، تو انہوں نے مصطح کو برا بھلا کہنا شروع کیا۔ انہوں نے پوچھا ایسا کیوں کہہ رہے ہو اپنی ہی اولاد کو؟ تو کہنے لگا آپ نے سنا نہیں کہ مصطح کیا کہتا ہے آپ کے بارے میں؟ وہ سارا قصہ سنا اور طبیعت بگڑ گئی۔ میرے بارے میں یہ بات چل رہی، میرے کچھ معلوم نہیں، طبیعت بگڑی۔ تو سید عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت لینے کے لیے گھر تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام نے خیریت لی اور جانے لگے تو حضور علیہ السلام کی اس بے اعتنائی کی وجہ سے زار و خطار رونے لگے، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام نے یوں فرمایا کہ عائشہ اگر تم سے کوئی خطا ہوئی ہو تو توبہ کرو، اور اگر کوئی خطا نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ تمہاری برات نازل کرے گا۔ اس کے پیچھے بہت سے اسباق ہیں، میں سب سے سخت نظر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں بس۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ حضور کی زبان مبارک سے ان الفاظ کا نکلنا تھا کہ میں بے چین ہو گئی، میں اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگی کہ شاید یہ جواب دیں گے، باپ کی طرف دیکھنے لگی شاید یہ جواب دیں گے، لیکن ان دونوں نے کہا کہ ہم حضور کے سامنے کیا بولے ہیں، تم بھی پاک وہ بھی پاک، لیکن جب ان کو کوئی خبر پہنچی ہے تو اس کی تصدیق ہونی ضروری ہے۔ فرمایا کہ اس وقت بے قراری کا حال یہ تھا کہ فرماتی ہیں کہ میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی، روتے روتے نڈھال بدحال ہو گئی، طبیعت اور بگڑ گئی۔ اتنے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے، آپ کی پیشانی مبارک سے عرق مبارک نکلنے لگا، پسینے کے قطرے نکلنے لگے۔ حالانکہ موسم سرد تھا لیکن اس کے باوجود پسینہ نکل رہا ہے کا مطلب کیا ہے؟ وحی نازل ہو رہی۔ یہ آیات اتری اور اس میں بتایا گیا، سورہ نور کی آیات اتری اور اس میں بتایا گیا اے نبی آپ پاک، آپ کی بیویاں پاک، پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں۔
ایسا تھوڑا ہی ہوگا کہ پوری دنیا کا سب سے پاکیزہ شخص ہو اور اس کے گھر میں کوئی ناپاک عورت لائے. اللہ ایسا نہیں کرتا. الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. اب جہاں تک ان لوگوں کے الزام تراشیوں کا مسئلہ ہے، سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ ایک بہتان ہے صریح جو لگایا گیا ہے. برات نازل فرما دی اللہ تعالیٰ. چونکہ غلطی تو ہو گئی تھی نا، تو سنی ہوئی بات دوسرے لوگ بھی آگے پھیلانے لگے تھے، تو اللہ نے یہ آیات اتاری اور بتایا کہ جن سے یہ غلطی ہوئی ان کو پاک کرو. اس میں سے کون کون تھے؟ بہت 2 صحابہ تھے، 1 صحابیہ تھی. تو حضور علیہ السلام نے ممبر پر کھڑے ہو کر یہ آیات تلاوت فرمائی اور ان لوگوں کو بلا کر انہیں پاک کیا. کیسے پاک کیا؟ 80 کوڑے لگائے، 80 کوڑے لگا کر پاک فرمایا. 80 جلدہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ایسا گناہ ہے زبان سے نکلتا ہے، کسی پر تہمت کا لگا دینا. مرد پر بھی لگاؤ تب بھی گناہ کبیرہ ہے، عورت پر بھی لگاؤ تب بھی گناہ کبیرہ ہے. اور اگر یہی بات امہات المؤمنین پر لگاؤ گے تو اس سے بڑا گناہ کبیرہ ہے. ہماری ماں پر تم نہیں لگا سکتے الزام صاحب، تو پوری امت کی ماں پہ کیسے الزام لگا سکتے ہیں؟ بات آگے سمجھ میں؟ گناہ کبیرہ کیا ہے؟ بد کلامی نہ ہو، الزام تراشی نہ ہو، بہتان تراشی نہ ہو. ہر عورت کے لیے یہی قاعدہ ہے. لیکن مسئلہ مزید گناہ کو اور زیادہ بڑا بنا دیتا ہے جب یہ معاملہ ام المؤمنین کے ساتھ آ جاتا ہے. تو ایسا الزام لگانے والوں کی باتوں کو بولنے سے روک دینا چاہیے اور قانونی کارروائی کر کے ان کو سزا دلانا چاہیے. امت بیٹے کا حق کیا ہے؟ اگر کوئی ماں پہ الزام لگایا تو خاموش بیٹھتا کیا؟ خاموش نہیں بیٹھتا. کیا بولتا؟ تو میری ماں کو بولتا سڑاتا ہوں جیل میں. بھائی جب اپنی ماں پر بات آئی تو ہم اس عزم کا ارادہ کرتے ہیں، تو پوری امت کی ماں پر جب بات آئی تو کیا ایسا عزم نہیں ہونا چاہیے؟ یہ ہے گناہ کبیرہ کہ صحابی. اس کے بعد ایک دوسرا گناہ کبیرہ ہے جو آج کے سبق کا حصہ ہے. وہ یہ کہ کیا بھائی کسی مسلمان کو تکلیف دے سکتے ہیں؟ کسی مسلمان کو تکلیف دے سکتے ہیں؟ سوال ہی نہیں. بتاؤ ایذاء مسلم کیا ہے بھائی؟ حرام ہے، سب کو معلوم ہے نا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کمال والا ہو ہی نہیں سکتا جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے کوئی دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچے. وہ ایمان کے کمال والا ہو ہی نہیں سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ اس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی یا زبان کی وجہ سے. تو اب اس کے ضمن میں ایک گناہ آتا ہے، وہ ہے گالی گلوچ کرنا. گالی گلوچ کرنا کیا ہے؟ گناہ کبیرہ. کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا زبان سے، یہ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ. الزام تراشی کرنا کسی پہ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ. یہ تو جزئی چیزیں ہیں نا. جب کسی کو ہم گالی نہیں دے سکتے تو کسی کو غیر مسلم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کسی کو کافر کہنا کیا ہوا؟ گناہ کبیرہ. ایسا ہوتا نہیں ہوتا؟ ایسا ہوتا ہے. بہت سی دفعہ ہم ارے کافر بول دیتے ہیں، اپنے دوست کو بولتے ہیں، غلطی سے بول دیتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کسی مسلمان کے لیے ہماری زبان سے ایسا کلمہ نکلے جس کلمے کی وجہ سے اسے اذیت ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پیچھے ایک سبب ہے. امام الانبیاء سید عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جس برائی کی طرف اس کی نسبت کر رہے ہو، اگر اچھا سننا، تم جس برائی کی نسبت اس کی طرف کر رہے ہو اگر وہ اس برائی میں مبتلا نہیں ہے تو وہ بات پلٹ کر آئے گی اور تم پر تصفیہ ہو جائے گی. تو کسی کو ہم کافر بولے، خدا نخواستہ وہ ایمان والا ہے، اللہ کرے سب ایمان والے ہو جائیں، لیکن خدا نخواستہ ہماری زبان سے کسی مسلمان کے حق میں کفر کا جملہ نکل گیا، وہ مسلمان ہے
تو کفر پلٹ کے کس کی طرف جائے گا؟ اپنی طرف آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اسی لیے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اذا کفر الرجل اخاہ فقد باء بها احدهما، اگر کوئی کسی پر کفر بکے دونوں میں سے کسی ایک کو لگیں گا. کس کو لگیں گا؟ اگر واقعی کافر ہے تو اس کو لگیں گا، اور اگر انہیں کافر نہیں ہے تو پلٹ کے تم کافر ہو جاؤ گے، پلٹ کے ہم کافر ہو جائیں گے. تو اس سے بچنا چاہیے. اس ضمن میں 3-4 گناہ کبیرہ میں نے بتائے. گالی گلوچ نہ کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، نمبر 1. اور کہاں لڑائی جھگڑا نہ کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے. اور الزام تراشی نہ کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے. اسی طرح یہ بتایا ہے کہ کسی پر کفر مت بکنا یہ گناہ کبیرہ ہے نا؟ جملہ ایک ہے لیکن اس کے جزیات 4 بتائی ہیں. بالخصوص اب یہ کفر کا معاملہ جو ہے نا، یہ تو میرے اور آپ کے بارے میں ہے. جب میں آپ کو کافر نہیں بول سکتا، آپ مجھے کافر نہیں بول سکتے، اللہ نہ کرے کسی کی زبان سے نکل گیا، اللہ سب کی زبانوں کی حفاظت کرے. اگر سامنے والا مسلمان ہے تو پلٹ کر کس کو لگے گا؟ بولنے والے کو لگے گا، ہے نا؟ تو وہ لوگ جو صحابہ کرام کے بارے میں زبان درازی کرتے ہوئے کفر بکتے ہیں، ان کیا کچھ بچے گا بھی؟ اب یہ مہینہ ہے، اس میں بہت سے صحابہ کے بارے میں تبرہ ہوتا ہے. اس مہینے میں بہت سے صحابہ کے بارے میں بکواس ہوتی ہے. اہل سنت والجماعت کو مشرب کیا ہے؟ الصحابہ کلہم عدول، پورے صحابہ اچھے ہی اچھے ہیں، انصاف والے، حق والے، اللہ کی رضا والے، کام کرنے والے، دین حق کے پھیلانے والے، نبی سے ہر خیر والا عمل لینے والے، اور جو شرور ہیں جس کی خبر امام الانبیاء نے دی ہے اس سے خود بھی بچنے والے، لوگوں کو بھی روکنے والے. پورے صحابہ اس معاملے میں عدول، سب برابر ہیں، مساوی. اب جب قرآن یہ کہہ رہا ہو اور ان کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ہیں جو تمہارے نبی کو پسند ہے. ہمارے نبی نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ اللہ فی اصحابی، دیکھنا، ڈرنا، اللہ کا ڈر اختیار کرنا بالخصوص میرے صحابہ کے معاملے میں. لا تتخذوهم غرضا من بعدی، میرے بعد ان کے معاملے میں مناقشات میں مت پڑنا. فمن احبهم فبحبی احبهم، یاد رکھو جو صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے کرتا ہے. ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، اور اگر کوئی صحابہ سے عداوت اور دشمنی رکھ کر اپنی زبان سے بد کلامی کرتا ہے تو وہ دراصل نبی کا دشمن ہے. وہ کون ہے؟ نبی کا دشمن ہے. کس نے کہا؟ میری بات نہیں ہے صاحب، میں تو ناقل ہوں، صرف شفٹ کر رہا ہوں بڑی کتابوں سے چھوٹی زبان میں، عربی سے اردو میں، ناقل ہوں، میرا ایک لفظ بھی نہیں ہے. اطمینان کے لیے مولانا منظور نعمانی کی کتاب پڑھ لیں، معارف الحدیث، اس میں یہ حدیث انہوں نے درج کر کے یہی جملے لکھے ہیں. بلکہ آگے ایک اور حدیث انہوں نے نقل فرمائی، تم لوگ کتنی بھی محنت کر لو، اگر اتنی محنت کرے کہ احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کر دیے. کتنا؟ احد پہاڑ، پہاڑوں میں مکے کے سب سے بڑا پہاڑ کہلاتا ہے. احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کر دیے. صحابہ کے کس درجے کو پہنچ سکو گے؟ فرمایا کہ صحابہ کا ایک سیر ناپ کا ایک مد صدقہ کرنے کے برابر نہیں ہو سکتا. انہوں الگ، ہم الگ. انہوں وہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے سامنے صدقہ کر رہے ہیں،
انہوں وہ ہے دین کو پھیلانے کے لیے جب جان و مال لگانے کی اشد ضرورت تھی اور ان کے پاس کچھ نہیں تھا تو سب کچھ لٹا کر اس دین کو پھیلایا ہے۔ اس لیے ضرورت کے وقت خرچ کرنے کو اللہ نے اتنا پسند فرمایا ہے کہ بعد میں آنے والے لوگوں کو راحتیں میسر کر دی، سکون حاصل ہو گیا، گھر بیٹھے قارون کے خزانوں کے برابر اتنی چپ اپنے جیب میں رکھ کے پھرتا ہے، اے ٹی ایم کارڈ اس میں کتنا ہے پیسہ، جتنا بینک میں ہے اتنا ہے، سب لٹا دیا۔ صحابی کے ایک مد دو چھوڑو، اس کا آدھا بھی نہیں پورا کر سکتے تھے۔ یہ ایسے جلیل القدر ہے کہ زبان درازی نہ ہو۔ ذرا اندازہ کرو، جب ہم اپنے پڑوسی کو گالی نہیں دے سکتے، جب ہم اپنے بھائی کو گالی نہیں دے سکتے، جب ہم اپنے ساتھیوں کو گالی نہیں دے سکتے، ایک مسلمان کو برا نہیں کہہ سکتے، تو صحابہ کے بارے میں زبان درازی کریں گے تو ایمان باقی رہے گا بھی۔ علماء نے احتیاط کرتے ہوئے ایمان بچانے کی تھوڑی فکر تو کی ہے کہ ہاں اگر کوئی انہیں برا بھلا کہتا ہے تو اس کو کافر تو نہیں کہیں گے، لیکن صحابہ کے بارے میں ایسا بولنا ایمان کے خطرے کا سبب ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے قصہ نقل فرمایا ہے، ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کا موت کا وقت قریب آیا، جس کو ہم سکرات بولتے ہیں، سکرات ہے، موت کا وقت قریب آیا، تو اس سے کہا گیا کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پڑھو نہیں بولنا ہے، سامنے اپن پڑھنا ہے انہیں پڑھ لیتا، اپن پڑھو بولے انہیں نہیں پڑھتا جا بولا تکلیف کی وجہ سے تو وہ کفر پر مرے گا، اس لیے اپن کیا کرنا، پڑھو نہیں بولنا، اپن زور سے پڑھنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد۔ سن لیا تو نہیں بھی پڑھ لیتا، نہیں بھی پڑھا تو کم سے کم کفر پہ نہیں مرتا، سن کے تو جاتا، کلمہ سن کے تو جاتا۔ تو کلمہ ان کے سامنے پڑھا گیا تو کہنے لگے کہ کلمہ پڑھنے کے لیے میری زبان نہیں چل رہی، کلمہ پڑھنے کے لیے میری زبان نہیں چل رہی۔ پوچھا کہ ایسا کیوں؟ کلمہ تو آسان ہے، بچوں کو یاد ہے، تم کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ تو کہنے لگے میں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا تھا جو لوگ حضرات شیخین کو برا بھلا کہنے کو کہتے تھے۔ علامہ سیوطی نے لکھا ہے کہ جو لوگ برا بھلا کہنے والے تھے ان کے ساتھ بیٹھنے کا یہ انجام ہے، تو برا بھلا کہنے والوں کا انجام کیا ہوگا؟ اس لیے بھائی یہ بات اس سے آگے چلی گئی، میں تیسرے موضوع میں داخل ہو گیا۔ پہلے کیا بولا؟ عام انداز میں بھی گالی گلوچ نہیں، پھر اس میں صحابہ اس سے بلند ہیں، ان کو بھی گالی گلوچ نہیں، ان پر تبرہ نہیں، ان پر کفر کا فتویٰ نہیں، ایسی حرکتوں سے باز آؤ۔ اور پھر ان میں بھی حضرات شیخین کے بارے میں لب کشائی اور یوں کہہ دینا کہ یہ تو ایمان والے باقی ہی نہیں رہے تھے، تو یہ سیدھا سیدھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت رکھنے والوں پر اعتراض ہے۔ تمہارے سسرے کو کون بھی برا بولے تو اچھا لگتا ہے کیا؟ کوئی ہماری بیوی کے بابا کو برا بولا اچھا دیکھیں گا؟ ہاں برا لگیں گا نا بھائی، کیا صاحب میرے سسرے کے بارے میں ایسا بول رہا، دیکھو یہ بولنے کی باتیں ہیں، اتنا تو بولتا آدمی، اتنا بھی دور اگنور کرنے والا ہو بیوی کو، اتنا تو بولتا، سسرے کے بارے میں کون سنتے مزار ایسے باتیں؟ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر محترم ہیں ان کے بارے میں اگر کوئی بولے گا تو سن لیا جائے گا۔ کوئی ابو بکر صدیق کے بارے میں برا کہہ رہا ہے، کوئی عمر فاروق کے بارے میں برا کہہ رہا ہے، نہیں سنا جائے گا۔ یوں کہا جائے گا کہ ان کی بیٹیاں امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھیں۔ ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ صدیقہ یہ حضور کی زوجہ اور مومنین کی ماں ہیں۔ عمر فاروق کی بیٹی حفصہ بنت عمر بن خطاب یہ حضور علیہ السلام کی بیوی ہیں، حضرت عمر کی بیٹی ہیں، حضور کے خسر ہیں یہ دو۔ اگر کوئی ان کو برا بھلا کہے تو اس سے بڑا گناہ ہے۔ میں اس موضوع پہ نہیں جا رہا، وہ ایک مستقل ایک چیپٹر ایک موضوع ہے، مجھے گناہ کبیرہ جو ہے وہ بتانا ہے۔
اس مہینے کی مناسبت سے آگے تو ضمنیات ہیں یہ کہ مہینے کا سبب بھی ہو جائے گا، ساتھ ساتھ گناہ کبیرہ میں سے کچھ حصے باہر آ جائیں گے۔ برا کہنا گناہ کبیرہ، گالی گلوچ کرنا گناہ کبیرہ، الزام لگانا گناہ کبیرہ، جب یہ عام لوگوں کے لیے ہے تو اس سے بڑا گناہ ہے صحابہ کے لیے، اور اس سے بڑا گناہ ہے خلفاء راشدین کے لیے۔ اس سے بچ اس میں ایک نازک سا مسئلہ ہے، وہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ وہ نازک مسئلہ کیا ہے؟ اگر کسی نے حضرت ابوبکر سے افضل کسی اور کو قرار دیا، یا حضرت عمر فاروق سے افضل کسی اور کو حضرت ابوبکر کے علاوہ جو غیر نبی ہیں، یہ بات غیر نبی کے لیے ہو رہی ہے، نبی تو نبی ہیں، غیر نبی ہیں، نبی علیہ السلام کے بعد سب سے افضل کون؟ ابوبکر صدیق، اس کے بعد کون؟ عمر فاروق۔ اگر یہ ترتیب کسی نے الٹ دی تب بھی گناہ کبیرہ ہے، اس لیے کہ تم تقسیم نبوت کو تسلیم نہیں کر رہے، یعنی نبی علیہ السلام نے جو تقسیم فرما دی تم اس تقسیم کو نہیں قبول کر رہے۔ نبی کی بات جس کو منظور نہیں وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب نہیں تو اور کیا ہو؟ اچھا یہ بتاؤ، حضرت ابوبکر کو مصلی پہ کس نے ٹھہرایا؟ حضور کی علالت کے ایام تھے، جب آپ بستر پر تھے، طبیعت خراب رہنے لگی تھی، تو اس وقت حضرت ابوبکر کو مصلی پہ کھڑے رہنے کے لیے کس نے کہا؟ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر سے کہو کہ میری جگہ نماز پڑھائیں، میری جگہ نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ، میرے والد رقیق القلب ہیں، آپ کی جگہ کھڑے رہنے کو برداشت نہیں کر پائیں، آپ ایسا فرمائیں عمر ابن خطاب سے کہہ دیں کہ وہ امامت کرے۔ تو امام الانبیاء نے کیا فرمایا؟ جاؤ ابوبکر کو پیغام پہنچاؤ کہ میری جگہ نماز پڑھائے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ افضلیت، جو سب سے افضل ہو اسے امامت کے لیے آگے کرا جائے۔ جب حضور اپنی حیات طیبہ میں کسی کو اپنے مصلی پر کھڑا کر رہے ہوں تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ سب سے افضل یہ ہیں، ورنہ اللہ کے نبی افضل کو مصلی امامت پر کھڑا کرتے۔ جب حضور نے فیصلہ فرما دیا، اپنی حیات میں فیصلہ فرما دیا، تو اس فیصلے کو نہ ماننا، نبی کی بات نہ ماننا ہے بھائی، ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نزدیک حضرت ابوبکر کا مقام کیا ہے جاننے کے لیے ایک سوال کیا۔ آسمان کے تارے دیکھ رہے تھے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے میاں بیوی بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ مناظر دیکھ رہے ہیں، اپن بھی کرتے ایسا، سیر و تفریح کرے تو بیویوں کو لے کے تالاب کو چلے گئے، ندی کو چلے گئے، ہوتا نا ایسا۔ اس زمانے میں یہ سب تو نہیں تھا، حضور اپنے حجرے میں تھے، کھڑکی کا پردہ ہٹا تو یوں سمجھیے کہ سامنے آسمان نظر آیا، اس پر بے شمار تارے جھلملا رہے تھے۔ تو سیدہ عائشہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے تارے؟ اللہ کے نبی، یہ تاروں کے برابر نیکیاں کسی کی ہوں گی کیا؟ سوال ہے نا بھائی، لیکن اس میں سمجھیے افضلیت کیا ہے۔ اے اللہ کے نبی، ان تاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہو سکتی ہیں؟ تو امام الانبیاء نے فرمایا کہ عمر فاروق کی نیکیاں۔ کس کی بتائی؟ عمر فاروق۔ حضرت عائشہ کا چہرہ مرجھا گیا، کیونکہ ان کو امید تھی کہ میرے ابا کا نام لیں گے۔ حضرت ابوبکر کا نام نہیں لے کر حضور نے کس کا نام لیا؟ عمر فاروق کا نام لیا۔ سیدنا عمر فاروق کا نام لیا تو حضرت عائشہ کا چہرہ مرجھا گیا۔ امام الانبیاء تو رمز شناس تھے، پہچان گئے، کہنے لگے عائشہ، اس پژمردگی کی وجہ کیا ہے؟ تمہارا چہرہ کیوں مرجھا گیا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، مجھے امید تھی کہ میرے باپ کی نیکیاں ہوں گی اتنی، لیکن عمر سبقت لے گئے، مجھے اس پر افسوس۔ وہ نیکیوں میں سبقت لے جانے کے معاملے میں پژمردگی ظاہر کر رہی، کاش میرا باپ ایسا ہو۔ تو فرمایا کہ عائشہ، تم نے بات پوری نہیں سنی، تم نے جو سوال کیا میں نے اس کا جواب دیا ہے۔ تم نے سوال کیا ستاروں کے برابر نیکیاں کس کی ہیں، اگر تم یہ پوچھتے کہ ستاروں سے زیادہ نیکیاں کس کی ہیں تو میں کہتا وہ ابوبکر ہے۔ تو افضلیت کون بتا رہے ہیں؟ حضرت عمر سے افضل کون ہو گئے نیکیوں میں؟ غار ثور میں جس کے ساتھ تنہائی میں اللہ ہو، اس کو افضلیت حاصل نہیں تو اور کس کو حاصل ہو؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے ہیں، ساتھ میں سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب حضرت صدیق کا تذکرہ تو کرتے ہو، علی مرتضیٰ کا تذکرہ نہیں کرتے، وہ بستر پر لیٹے تھے۔ ایک جملہ بولا جاتا ہے ان کا بھی تو ذکر کرو، بھائی ان کا تو ذکر کرتے ہی کرتے ہیں کہ وہ اسی خاندان کے ہیں۔ حضور کے بستر پر جو لیٹے اس کا ذکر کرنا ہے، اگر فضیلت بتانے کے لیے ہے تو اس کی گود کا کیا حال ہوگا جس کو بستر بنا کر سرکار آرام فرما لے۔ اس افضلیت سمجھ میں آتی نہیں آتی؟ یہی وجہ تھی کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر کی خلافت پر بیعت فرمائی۔ یہی وجہ تھی کہ علی المرتضیٰ نے سیدنا عمر فاروق کے دست پر بیعت فرما لی، اختلاف نہیں فرمایا۔ صحابہ میں اختلاف نہیں تھا، اختلاف تو بعد والے پیدا کرتے ہیں، افضل و مفضول کے جھگڑے لاتے، ہم نہیں چاہتے۔ اہل سنت کو کیا چاہیے؟ فضیلت جو حاصل ہے سیدنا ابو بکر صدیق کو روایات کی روشنی میں، آیات کی روشنی میں اور ان کے حضور کی معیت کی روشنی میں۔ عجیب بات ہے، حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں دنیا میں کسی کا حق باقی نہیں ہوں، میں دنیا میں کسی کا حق باقی نہیں ہوں سوائے دو کے۔ ایک خدیجۃ الکبریٰ ہے جس کا میں حق نہیں دے سکا، ایک ابو بکر صدیق ہیں جن کا بدل اللہ دے گا، ان کا میں حق نہیں دے سکا، باقی کسی کا حق مجھ پر ہے ہی نہیں۔ کیا ان کے احسانات ہوں؟ اگر ان کی فضائل پر چلا جاؤں تو ایک الگ موضوع ہو جائے گا اور میرا چیپٹر چھوٹ جائے گا، ہے نا؟ تو ضمن میں لا کر کے میں نے 4-5 گناہ کبیرہ آپ کو، بلکہ 6 گناہ کبیرہ آپ کو بتائے۔ گالی گلوچ نہ کرو کسی کے بھی ساتھ، لڑائی جھگڑا نہ کرو زبان سے کسی کے بھی ساتھ، اسی طرح کفر الزام مت لگاؤ کسی پر بھی، کفر مت بکو کسی پر بھی، اور اسی طرح جب یہ عام لوگوں کے لیے ہے تو صحابہ کے لیے تو بدرجہ اولا اپنی زبان کی حفاظت ضروری ہے۔ اگر زبان سے صحابہ کے بارے میں کوئی غلط جملہ نکلا تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ پھر ان میں بھی خلفائے راشدین کے بارے میں کوئی جملہ، عشرہ مبشرہ کے بارے میں کوئی جملہ نکلا تو یہ اس سے بڑی گستاخی اور بے ادبی ہے۔ بلکہ خدا نہ خواستہ کسی نے اگر ان پر کفر کی بات کہی جو عشرہ مبشرہ ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ عشرہ مبشرہ پر کفر کا فتویٰ لگانے والا پکا کافر ہے۔ اس پر سب کا اتفاق ہے، کیا اہل حدیث علماء، کیا دیوبندی علماء، کیا بریلوی علماء، اس میں اختلاف نہیں ہے، سب کا اتفاق۔ عشرہ مبشرہ پر کفر کا فتویٰ لگانے والے پکے کافر ہیں۔ اگر وہ کافر ہے تو دین تم تک کیسا پہنچا بھائی؟ قرآن تم تک کیسا پہنچا بھائی؟ حدیث تم تک کیسے پہنچی بھائی؟ سیرت تم تک کیسے پہنچی بھائی؟ فقہ تم تک کیسے پہنچی بھائی؟ جو کچھ پہنچا انہیں صحابہ کی وجہ سے پہنچا۔ اگر وہی بے دین تھے تو تم تک یہ جو پہنچا وہ سچا ہے، کیا گارنٹی ہے؟ کچھ بھی باقی نہیں رکھا، پھر لپٹ لے کے چلے جانا پڑتا۔ تو ضمن در ضمن میں نے بہت سے کبیرہ گناہوں کا تذکرہ کیا ہے، اس میں حضرات شیخین کی فضیلت کا بھی اجمالاً ذکر آ گیا ہے۔ آج کی مجلس کا خلاصہ، جزئیات جو آئیں وہ اپنی جگہ رکھیے۔ آج کی مجلس کا خلاصہ، کسی بھی عورت پر تہمت لگانا یہ کس سے ہوتا ہے؟ زبان سے۔ یہ کیا ہے؟ زبان کا گناہ کبیرہ۔ بالخصوص ام المؤمنین پر تہمت لگانا یہ زبان کا گناہ کبیرہ ہے۔ کسی بھی مسلمان کو تکلیف دینا گناہ کبیرہ ہے، اور کسی بھی مسلمان کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے، اور کسی بھی مسلمان پر الزام لگانا گناہ کبیرہ، اور کسی بھی مسلمان کو کافر کہنا یہ گناہ کبیرہ۔ اس سے آگے بڑھ کر صحابہ کے بارے میں بدزبانی کرنا گناہ کبیرہ، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر حضرات شیخ، حضرات خلفائے راشدین کے بارے میں برا بھلا کہنا یہ اس سے بڑا زبان کا گناہ کبیرہ ہے۔ اس بات میں اندیشہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اس مسئلے میں پھنس گیا تو اس کی موت پتہ نہیں کیسے آئے گی۔ جیسے علامہ جلال الدین سیوطی کا ایک واقعہ میں نے آپ کو سنایا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک آدمی کا وقت قریب تھا لیکن حضرات شیخین پر برا بھلا کہنے والی جماعت کے ساتھ بیٹھتا تھا تو وہ ایمان کی حالت پر، کلمے کی حالت پر نہیں گیا، تو جب ساتھ تھا تو یہ حال ہے،
اور اگر بکنے والا ہو گیا تو کیا حال ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس وقت 4 باتیں اور اس کی کچھ ضمنیات آپ کے سامنے آئی ہیں، اس کو لکھ لیں، اس کے مطابق اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی فکر کریں۔ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ تم اپنے زبان کی حفاظت کی ضمانت کو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کا مستحق بنائے۔